ایک مرتبہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ امیر برہان الدین فرزند سید امیر کلال رحمت اللہ علیہ کے گھر قریہ سوخار میں تھے۔ امیر موصوف نے حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ سے التماس کیا کہ مجھ کو مولانا عارف کی ملاقات کا اشتیاق ہے، وہ نصف میں ہیں، آپ توجہ فرمائیے تاکہ مولانا جلد تشریف لے آئیں۔ حضرت نے فرمایا ہم بہت جلد مولانا کو طلب کرتے ہیں۔ یہ فرما کر حضرت خواجہ امیر کی خانقاہ کی چھت پر تشریف لے گئے اور 3 مرتبہ فرمایا اے مولانا عارف، پھر آپ نیچے اتر آئے اور فرمایا کہ مولانا عارف نے میری آواز سن لی ہے اور اس طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ جب مولانا عارف حضرت کے پاس پہنچے تو کہا کہ میں فلاں روز فلاں وقت نصف میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ حضرت خواجہ کی آواز میرے کانوں میں آئی کہ آپ مجھ کو طلب کر رہے ہیں، اس لیے میں فوراً نصف سے بخارا کو روانہ ہو گیا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ ایک روز درویشوں کی ایک جماعت کے ساتھ قلعہ نوروزی سی رہے تھے۔ آپ کا حال اس وقت نہایت بسیط تھا، چنانچہ آپ کی حالت سب پر اثر کر گئی اور سب میں ذوق پیدا ہو گیا۔ حضرت خواجہ اور درویشوں نے جو آپ کی صحبت میں تھے قلعہ نوروزی سر پر رکھی۔ اس وقت حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سلاطین کی ٹوپی ہم نے سر پہ رکھی، اس لیے سلطنت میں بھی ہم کو تصرف کرنا چاہیے، بس ہم کو کس بادشاہ پر وار کرنا چاہیے۔ ایک درویش نے حاکم ماوراء النہر کا نام لیا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم نے اسی پر وار کیا۔ آپ نے اسی خوشخبری کا ایک خط امیر بخارا جو اس حاکم سے بھاگ کر کابل چلا گیا تھا بھیجا کہ صورتحال اس طرح سے واقع ہوئی ہے، چاہیے کہ 500 اشرفیاں فقراء کی خدمت میں بھیجو۔ چند روز کے بعد معلوم ہو گیا کہ ماوراء النہر کا وہ حاکم اسی روز کہ جس روز حضرت خواجہ نے فرمایا تھا ہم اسی پر وار کرتے ہیں، قتل کر دیا گیا تھا۔ شیخ علاؤالدین عطار یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ شیخ تاج الدین جو حضرت سیدنا بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ کے ایک دوست تھے، ان کو اگر حضرت قصر عارفاں سے بخارا کسی کام کے لیے بھیجتے تو وہ تھوڑے سے وقت میں ہی آ جایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہی وہ مریدوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہوا میں اڑنے لگ جاتے۔ خود فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کام کے سلسلے میں حضرت نے ایک دن بخارا بھیجا، میں اسی انداز سے اڑنے لگا۔ میں نے راستے میں حضرت شیخ کو دیکھا، انہوں نے بھی میری یہ حالت دیکھی، اب یہ حالت انہوں نے سلب فرما لی، پھر اس کے بعد میں کبھی بھی نہیں اڑ سکا ہوں۔ حضرت سرکار بہائیہ کے ایک جلیل القدر دوست شیخ خسرو کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور سے ملاقات کا ارادہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ حوض کے کنارے باغ میں ایک ایسے شخص سے باتیں کر رہے ہیں جسے میں نہیں پہچانتا۔ میرے سلام پر وہ شخص باغ کے کونے کی طرف مڑ گیا۔ حضرت نے 2 دفعہ مجھے یہ فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ میں خاموش رہا اور بالکل نہیں بولا۔ میرے ظاہر و باطن نے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی۔ 2-3 دن بعد پھر میں نے انہیں خانقاہ کے ایک باغ میں خواجہ رحمت اللہ علیہ سے ہم کلام پایا۔ 2 ماہ کے بعد میں انہیں بخارا کے ایک بازار میں ملا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائے تو میں نے انہیں سلام عرض کیا۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور خوب گھل مل گئے اور میرا حال پوچھا۔ جب میں قصر عارفاں واپس آ کر آستانہ بوس ہوا تو حضرت نے فرمایا تم آج بخارا کے بازار میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملے ہو۔ حضرت خواجہ علاؤالدین عطار رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ درویشوں کی جماعت کے ساتھ ایک درویش کے حجرے میں تھے۔ ان درویشوں میں سے کچھ لوگ کھانے پینے کی سامان کی تیاری کے لیے نکلے اور 2 فریق ہو گئے۔ ایک فریق صرافوں کے بازار کی طرف روانہ ہوا۔ انہوں نے حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کو اس بازار میں دیکھا اور خیال کیا کہ شاید آپ حجرے سے باہر نکل آئے ہیں۔ دوسرا فریق چوک
چوک کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے بھی حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کو اس بازار میں دیکھا اور خیال کیا کہ شاید آپ حجرے سے باہر نکل آئے ہیں۔ یہ وہ درویش بازار میں بازی محمد درحانی سے ملے اور ان سے اپنی سرگزشت بیان کی۔ اس نے کہا کہ میں نے اس وقت حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کو فلاں مقام پر دیکھا کہ ایک طرف کو تشریف لے جا رہے تھے۔ فقیروں کو تردد ہوا کہ حضرت سے کہاں جا کر ملاقات کریں۔ وہ اسی خیال میں تھے کہ ایک درویش ان کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت خواجہ یاد فرماتے ہیں اتنی دیر آپ کو کیوں ہوئی، اور درویشوں نے اس سے سب قصہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ جس وقت سے تم لوگ حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کے پاس سے باہر نکلے ہو، میں اور حجرے والا درویش برابر حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر رہے۔ حضرت نے حجرے سے قدم باہر نہیں نکالا اور اس وقت جلدی کر کے تمہارے پاس مجھ کو بھیجا ہے۔ درویشوں نے یہ کرامت حضرت خواجہ سے بیان کی۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے ایک مخلص بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے میں سوراقی چاک کی طرف سے ایک لشکر نے شہر بخارا پر حملہ کیا، بہت سی مخلوق کو ہلاک اور بہت سی مخلوق کو قید کر لیا، انہی میں میرے بھائی بھی قید کر لیے گئے۔ میرے والد اپنے لڑکے کے لیے بہت پریشان ہوئے اور ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے اگر تو میری رضامندی چاہتا ہے تو اپنے بھائی کی تلاش میں قپچاک کے صحرا کی طرف جا۔ میں نے یہ ماجرا حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ تم اپنے باپ کی رضامندی حاصل کرو، اس میں بہت سی سعادتیں اور برکتیں ہیں، اور فرمایا کہ جب تم کو اس سفر میں کوئی مشکل درپیش آئے گی تو ہماری طرف توجہ کرنا۔ بس اس سفر میں مجھ کو تھوڑی سی تجارت سے بہت سا نفع حاصل ہوا اور بلا کسی دشواری کے بہت جلدی میں نے اپنے بھائی کو خوارزم میں پا لیا اور قیدیوں کی ایک جماعت کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر بخارا کی طرف روانہ ہوئے۔ کشتی میں بہت لوگ تھے اور ہوا مخالف چلنا شروع ہو گئی۔ کشتی کے غرق ہو جانے کا اندیشہ ہوا، لوگوں نے فریاد شروع کی۔ اس نا امیدی اور پریشانی کے عالم میں کہ میرے کانوں میں کسی شخص کی حضرت خواجہ کو یاد کرنے کی آواز آئی، اس کے سنتے ہی خواجہ کا وہ ارشاد مجھ کو یاد آیا، جب تجھ کو کوئی مشکل درپیش ہو تو مجھ کو یاد کرنا۔ پس میں حضرت کی جانب متوجہ ہوا۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ حاضر اور ظاہر ہوئے اور میں نے آپ کو سلام کیا۔ حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کی برکت سے ہوا ٹھہر گئی اور دریا کا تلاطم موقوف ہو گیا، اور تھوڑے دنوں میں ہم دونوں بھائی بخارا پہنچ گئے اور حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے سلام کیا تو حضرت خواجہ مسکرائے اور فرمایا کہ جب تم نے کشتی پر ہم کو سلام کیا تھا تو ہم نے تمہارے سلام کا جواب دیا تھا، لیکن تم نے نہ سنا۔ ان بڑی کرامتوں کو دیکھنے سے میرا اعتقاد حضرت خواجہ کے ساتھ اور بڑھ گیا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنے نواسے شیخ حسن رحمت اللہ علیہ کو بچپن میں تانگے پر سوار دیکھا۔ بچے تانگے کو گھیرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر فرمانے لگے وہ وقت دور نہیں کہ یہ سوار ہوگا اور مملوک اور عمراء اس کے آگے پیدل چلیں گے۔ پھر آپ کی بات پوری ہو کر رہی۔ شیخ حسن عطار بالغ ہونے کے بعد خراسان تشریف لائے۔ وہاں کے بادشاہ مرزا شاہ رخ مرحوم کو باغ زاغا میں ملے۔ اس نے اپنا خچر آپ کو پیش کیا۔ آپ نے جب سوار ہونا چاہا تو شاہ نے خود لگام پکڑی اور آگے آگے چلا۔ جب تک خچر آپ سے مانوس نہ ہو گیا وہ چلتا رہا۔ شیخ حسن وہاں سے سیدھا بخارا تشریف لے گئے۔ شہر میں اپنے نانا جان کی عظمت و تقدس کی خاطر سر جھکائے رہے۔ آپ نے پھر بادشاہ کو اپنے نانا کی بشارت سنا کر ان کی کرامات کو ثابت کیا۔ یہ سن کر بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو حضرت سے مزید عقیدت پیدا ہو گئی۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے ایک عالم مرید ایک جماعت کے ساتھ عراق کے سفر کے لیے چلے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم سمنان پہنچے تو ایک مبارک آدمی سید محمود کے متعلق سنا جو حضرت کے اخلاص مند تھے۔ ہم سب ان کی زیارت کے لیے چلے۔ وہاں پہنچ کر ان سے پوچھا کہ آپ کس طرح حضرت کے دامن ناز سے وابستہ ہوئے؟ فرمانے لگے میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خوبصورت مکان میں دیکھا
دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں ایک پروقار و پرہیبت شخص موجود تھا۔ میں نے ادب و احترام سے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے حضور سے مصاحبت کا شرف حاصل نہیں ہو سکا، نہ آپ کے نور و سرور کی برکات سے متمتع ہو سکا اور نہ ہی حضور کی معیت سے لطف اندوز ہو سکا۔ اس سعادت نے میری دستگیری نہ فرمائی، اب میں کیا کروں؟ ارشاد ہوا، اگر تو میری برکات اور میری زیارت کی فضیلت پانے کا متمنی ہے تو بہاؤالدین کی پیروی کو اپنے لیے ضروری سمجھ۔ یہ فرما کر آپ نے پہلو والے شخص کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہی بہاؤالدین ہیں۔ میں نے اس سے پہلے حضرت کی زیارت نہیں کی تھی۔ جب میں بیدار ہوا تو آپ کا اسم گرامی اور حلیہ شریف کتاب کی جلد پر لکھ دیا۔ عرصہ دراز کے بعد میں ایک بازار کی دکان پر بیٹھا تھا تو ایک نور و وقار والے شخص کو آتے دیکھا۔ وہ آ کر دکان پر بیٹھ گئے۔ ان کا چہرہ دیکھ کر مجھے وہ خواب والا چہرہ یاد آ گیا۔ مجھ پر عجیب حال طاری ہوا۔ جب کچھ آپے میں آیا تو میں نے ان سے درخواست کی کہ میرے گھر میں قدم رنجا فرمائیں۔ انہوں نے دعوت قبول فرمائی اور میرے آگے آگے چل پڑے اور میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آپ نے میرے گھر تشریف لانے تک پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ یہ پہلی کرامت تھی جو میں نے مشاہدہ کی، کیونکہ آپ نے کبھی میرا گھر نہیں دیکھا تھا۔ گھر میں آ کر میرے خاص کمرے کی طرف چلے جس میں میری لائبریری تھی۔ آپ نے ہاتھ مبارک بڑھایا اور ایک کتاب لے کر مجھے تھما دی اور فرمانے لگے، تم نے اس کی جلد پر کیا لکھا تھا؟ یہ وہی کتاب تھی جس کی جلد پر میں نے اپنا خواب اور اس کی تاریخ کا اندراج کیا تھا۔ اس واقعے کو 7 سال گزر گئے تھے۔ آپ کی اس اطلاع پر تو مجھے اور زیادہ حال آیا جو پہلے حال سے بڑھ کر تھا۔ جب یہ حالت ختم ہوئی تو آپ بڑی نرمی اور لطف سے پیش آئے اور آپ نے مجھے اپنے احباب کے زمرے میں قبول کر لینے کا شرف بخشا اور اپنے دراز اقدس کی خدمت کی سعادت سے نوازا۔ حضرت شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ کے ایک غلام سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے لڑکا عطا ہو۔ آپ نے دعا فرمائی، آپ کی دعا کی برکت سے لڑکا ہوا، مگر وہ مر گیا۔ میں نے آپ سے ذکر کیا، فرمانے لگے کہ تم نے ہم سے درخواست کی تھی کہ لڑکا ہو، اللہ کریم نے لڑکا عطا کیا اور پھر وہ لے بھی گیا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ فقیروں کی دعا سے تمہیں 2 اور لڑکے دے گا اور وہ لمبی عمریں پائیں گے۔ کچھ عرصے بعد میرے ہاں 2 لڑکے ہوئے، ایک بیمار ہو گیا تو میں نے حضرت کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا، آپ کو کیا ہے؟ وہ میرا لڑکا ہے، وہ اکثر بیمار ہو کر شفا پاتا رہے گا۔ پھر جس طرح حضور نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوتا رہا۔